حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأحلة قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القلوب۔ یسألونک عن الأحلة، کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام پر مختلف سوالات کیا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات بتائیں، یہ بات بتائیں۔ اور یہ سوالات وہ یہود کے علماء سے سیکھتے، مشرکین کو تو کچھ خاص علم نہیں ہوتا تھا کسی بات کے بارے، تو عموماً یہود کے بڑے بڑے علماء مدینہ منورہ میں یا آس پاس کے یہودیوں کے جو قلعے تھے ان میں تھے، تو یہ وہاں تک کا سفر کرتے اور ان سے مختلف سوالات لے آتے جو بارگاہ نبوی میں پیش کرتے، جن میں سے روح کے بارے سوال بھی تھا۔ اسی طرح یہ سوال بھی تھا کہ بھی یہ چاند کے بارے اللہ کی حکمت کیا ہے کہ یہ ایک بہت باریک سا طلوع ہوتا ہے، پھر یہ پورا ہوتا ہے، پھر یہ کم ہونے لگ جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سورج تو ایسا نہیں ہوتا، یا دوسرے ستارے اور سیارے جو ہمیں نظر آتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں کیوں ہوتی ہے؟ یسألونک عن الأحلة، یہ چاندوں کی، اہلہ کا لفظ آیا ہے
چونکہ ہر چاند دوسرے سے الگ ہوتا ہے تو جمع کا لفظ فرمایا ہے کہ یہ چاندوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اس کا ختم ہونا اور نئے کا طلوع ہونا، اس کو اللہ نے اوقات عبادت سے متعلق کر دیا ہے اور حج کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ مواقیت للناس وقت کی پہچان ہے نسل انسانی کے لیے، اور حج کے امور یعنی عبادات کے امور کی تعیین ہے اس کے ساتھ۔ عجیب حکمت الہی ہے، اسلام چونکہ دائمی اور ابدی دین ہے، قیامت تک رہنے والا، پھر ساری مخلوق کے لیے بیک وقت قابل عمل ہے، ساری عبادات ساری مخلوق پر فرض فرض ہیں اور سنت سنت ہے، واجب واجب ہے، نفل نفل ہے۔ تو اگر عبادات کا مدار شمسی مہینوں پہ ہوتا، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ شمسی مہینے بھی یورپین کی ایجاد نہیں ہے، یہ بھی ایجاد مسلمانوں کی ہیں۔ یورپین اقوام کے پاس سب سے پہلے رومن امپائر تھی، جو باضابطہ ایک حکومت تھی اور جس کے کچھ قوانین اور جس میں ایک طرح کی اسمبلی اور اس کے ممبرز اور یہ سارا کچھ سب سے پہلے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ رومنز کے پاس اور رومن امپائر میں ملتا ہے۔ رومنوں نے جو ان سے ایجاد کیے تھے جو اہل مغرب کے ہیں وہ ہیں کہ ایک کے لیے ایک ڈنڈا، دو کے لیے دو ڈنڈے، تین کے لیے تین ڈنڈے، چار کے لیے ایک ڈنڈا اور ایک وی، پانچ کے لیے صرف وی۔ وہ جو ہند سے ہیں وہ اہل مغرب کے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی 1 2 3 لکھ رہے ہیں، یہ انگریز کے نہیں ہیں، یہ بھی ایجاد مسلمانوں کی ہے۔ اور ان کو استعمال کرنا اور ان کے مطابق اپنی تاریخیں مقرر کرنا مختلف مواقع کی کوئی غلط نہیں ہے۔ ہاں، عبادات کے اوقات کو اللہ نے چاند سے معین کر دیا۔ اب اگر رمضان جون میں مقرر ہو جاتا، ان مہینوں میں مقرر ہو جاتا، ہر سال جون میں آتا، دسمبر میں مقرر ہو جاتا، دسمبر کو رمضان قرار دے دیا جاتا تو ہر سال سردیوں میں آتا۔ چاند کا جو سالانہ ہے یہ طواف کرتا رہتا ہے پورے سال کے سارے موسموں میں، اس لیے حج کو، رمضان کو، ان عبادات کو اللہ نے چاند کے اوقات کے ساتھ مقرر کر دیا۔ سردیوں میں بھی روزے آتے ہیں، گرمیوں میں بھی آتے ہیں، سردیوں میں بھی حج ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی حج ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے دوران سال۔ تو چونکہ دنیا میں موسم بھی چلتے رہتے ہیں، اب یہاں سردی ہے تو جنوبی حصے میں سارے میں خط استوا سے نیچے سارے حصے میں گرمی ہوگی۔ ہم خط سرطان پہ بیٹھے ہیں، یہاں سردی ہے، جو جدی پہ بیٹھے ہیں وہاں گرمی ہوگی۔ جب یہاں گرمی ہوگی وہاں سردی ہوگی۔ یہاں اب ہم جمعہ پڑھنے لگے ہیں تو دوسری طرف رات ہوگی، ایک طرف دن کے 2 بج رہے ہیں، دوسری طرف رات کے 2 بج رہے ہوں گے۔ تو یہ جس طرح رات دن چلتے رہتے ہیں، موسم چلتے رہتے ہیں، اسی طرح چاند کے اوقات بھی روٹیٹ کرتے ہیں سارے سال میں۔ تو اللہ کریم نے چاند کا نظام ایسا بنا دیا کہ اس کے طلوع و غروب کے ساتھ وہ تاریخیں متعین کر دیں، جیسے حج ہے یا اور اس طرح کی رمضان المبارک ہے۔ تو عبادات کی تعین جنوری فروری سے نہیں ہوگی بلکہ چاند کے ساتھ ہوگی، اور اس کا فائدہ، ایک فائدہ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم کی اطاعت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، بے شمار اس میں حکمتیں الہی ہوں گی، ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمارے سامنے ہے یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ قمری مہینے پر عمل کرنے سے یہ ساری باتیں سارے سال میں گھومتی رہتی، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں۔ تو فرمایا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ اللہ خود حکیم و دانا ہے اور اس نے
عبادات کو، حج جیسی عبادت کو، رمضان جیسی عبادت کو، ان عبادات کو اس نے چاند سے متعلق کر دیا، تاکہ کہیں گرمی کے روزے ہوں تو کہیں سردی کے ہوں، کہیں باہر کے ہوں، کہیں خزاں کے ہوں، اور وہ سب میں چلتے رہیں۔ اگر ایک مہینے میں مقرر ہوتے، دسمبر میں یا جنوری میں مقرر ہوتے، تو ہمارے ہاں سردی ہے، نیچے جنوری میں سخت گرمی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں جون جولائی میں ہوتی ہے، دسمبر جنوری میں دوسری طرف ہوتی ہے۔ تو کہیں وہ جن کو گرمی حصے میں آتی ہے وہ ہمیشہ گرمی میں روزہ رکھتے ہیں، جن کے حصے میں سردی آتی ہے وہ ہمیشہ سردی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان کو متعلق کر دیا ہے چاند کے طلوع و غروب کے ساتھ، اور اس سے چونکہ اسلام آفاقی مذہب ہے تو ہر ملک کا ہر شہری ہر موسم میں اس کے پاس وہ عبادات چلتے چلتے آتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ مہینے، یہ تو ہم نے انگریز کو دے دیے کہ انگریزی ہو گئے، چونکہ انگریزوں نے ان ڈنڈے لکھنے کی بجائے انہیں آسان سمجھا اور اپنا لیا۔ موجد ان کے بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمانوں کے ہیں، اور جیسے ہم اوقات نماز متعین کر لیتے ہیں، جی یہاں 1 بجے ہوگی، یہاں 2 بجے جمعہ ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات اس میں بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی نماز کے لیے کسی شخص کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ایک وقت مقرر کرے اور اسی پر جماعت ہو، نہیں، چونکہ اللہ نے ایسا مقرر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کوئی 2 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 منٹ بعد پڑھتا ہے۔ عشاء کی اذان ہوتی ہے، کسی مسجد میں 7:30 ہے، کسی میں 8 بجے ہوتی ہے۔ اسی طرح ساری نمازیں مختلف مساجد میں مختلف اوقات معین ہیں، وقت مقرر کیا جا سکتا ہے نمازیوں کی اطلاع کے لیے کہ وہ جمع ہو جائیں، لیکن جماعت کے بارے علماء حق فرماتے ہیں کہ کبھی 2 منٹ پہلے کھڑے ہو جاؤ، کبھی 3 منٹ ڈیلے کر دو۔ گھڑی کی ٹن پہ نماز کو، جماعت کو کھڑا کرنا مکروہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اتنے منٹ مقرر کر دیں جب اللہ نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے نہیں کی؟ تو یہ جو وقت ہم مقرر ہم کہتے ہیں ہم 2 بجے جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی 5 منٹ رہتے ہوتے ہیں، کبھی 5 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں میری روٹین آپ دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے فکس ٹائم کی کبھی پرواہ نہیں کی، وہ ٹائم فکس ہے لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ 2 بجے نماز ہو جائے گی۔ اب وہ 1:45 بھی ہو سکتی ہے، 5 منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے، 5-10 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو وقت دیا ہے زوال آفتاب سے لے کر عصر تک ظہر کا وقت ہے، اس میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ 1 سیکنڈ یا منٹ مقرر کر دیں؟ تو یہ جو مقرر اوقات ہوتے ہیں یہ مقرر کیے جاتے ہیں لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ اس وقت جمع ہو جائیں، لیکن جماعت کھڑی کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی 2 منٹ اس میں تقدیم ہونی چاہیے، کبھی 2-4 منٹ تاخیر ہونی چاہیے، تاکہ متعین وقت ہماری طرف سے نہ ہو۔ یہ مواقیت للناس والحج، چاند کا طلوع و غروب، اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے لیے عبادات کے اوقات کی تعیین جیسے حج ہے اس کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا۔ پھر ایام حج میں مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور مکانوں کو پیچھے سے کسی جگہ سے دیوار پھاڑ کے راستہ بنا لیتے تھے۔ تو ظاہر یہ تھا کہ جی ہمارا گھروں سے کوئی تعلق نہیں اور گھر بند ہیں اور ہم حج کے دنوں میں صرف بیت اللہ میں رہیں گے اور اللہ کر، اب گھر بھی آنا جانا ہوتا تھا تو پیچھے سے سوراخ بنا لیتے، وہ اپنا وہ معمول بھی جاری رکھتے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے پر تو اعتراض ہے، لیکن جو حرکتیں تم نے ایجاد کر کی ان کا کیا جواز ہے؟ کہ تم نے تو کہا جی ہم نے اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیے اور دروازے کو تالا لگا دیا، پیچھے سے سوراخ کر لیا، استعمال اسی طرح کر رہے ہو، آ جاؤ اسی طرح رہے ہو، دروازہ بند ہے۔ فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم سامنے کے راستے سے گھر داخل نہ ہو اور پیچھے سے دیوار پھاڑ کے داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سی نیکی ہے اور اس میں کون سی دانش مندی ہے؟ اس سے کون سا انسان پر، کوئی اس کے اخلاق پر، کوئی اس کی نیت پر، کوئی اس کی سوچ پر کون سی اس سے بھلائی ہو رہی ہے؟
لیسل برا ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم پچھواڑے سے گھروں میں دیواریں پھاڑ کر آتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم نے رسومات بنا رکھی ہیں۔ ولکن البر من اتقی، نیکی ہر وہ کام ہے جو قرب الہی عطا کرے، ہر وہ کام نیکی ہے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو تو وہ نیکی ہے۔ من اتقی، جو انہوں نے یہاں اتقا کا ترجمہ میں دیکھ رہا ہوں فضیلت کیا ہے۔ اتقا یا تقوی یا یہ جتنے الفاظ ہیں اس طرح کے، ان کا مفہوم ایک ہے، اللہ کریم سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ بندے کو اس کی اطاعت میں لطف آئے اور نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے۔ ہمارا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے نا، اب ہمارا ایک بھائی کہیں دنیا کے دوسرے ملک میں بیٹھا مزدوری کر رہا ہے، یہاں کسی بات کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی رشتے لینے دینے ہیں، کوئی اور کسی سے، بلکہ میں نے دیکھا ہے ووٹوں میں بھی ہم لحاظ کرتے ہیں کہ بھئی اس سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی رائے اور ہو ہم کسی اور طرف رائے دے دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی تو تعلقات بگڑ جائیں گے، وہ خفا ہوگا، ناراض ہوگا۔ اس طرح کا رشتہ اللہ سے بن جائے اور جب کوئی کام سامنے آئے تو فوراً ذہن میں، دل میں یہ بات اتر جائے کہ بھئی میں دیکھ لوں اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، جو کام میں کرنے چلا ہوں یا جو مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگر میں مانتا ہوں، اگر میں کام کرتا ہوں تو اللہ کی پسند کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کی پسند کے خلاف ہے تو میں نہیں کروں گا، اس سے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا نیکی ہر وہ کام نیکی ہے جس سے یہ نسبت حاصل ہوتی ہو۔ ہر عبادت کا حاصل یہ ہے، ہر سنت کا حاصل، ہر فرض کا، ہر واجب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے ایک تعلق بنتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے کہ دروازہ باہر سے بند کر دو اور پیچھے سے گھر پھاڑ کر آتے، تو کام تو بات تو وہیں رہی ہے اور دکھاوا ہو گیا، اس میں تو کوئی حکمت، کوئی دانائی، کوئی بات نہیں ہے۔ بات اس کام میں ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور اس پر عمل کرنے سے تقویٰ بڑھتا ہے، اللہ کریم سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اب پتہ چلتا ہے میرا اللہ ہے، میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اون کرتا ہے، اپناتا ہے، میرا اللہ ہے، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا۔ جب یہ نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیات عجیب ہوتی ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے مسجد نبوی میں اور ان کے اوپر ایک سرخ رنگ کی پھولدار سی چادر تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی یہ چادر جچی نہیں ہے۔ مفہوم یہی تھا، الفاظ حضور کے مختلف تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ جچی نہیں ہے، اچھی نہیں لگی، بات آئی ہی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خیال گزرا، آپ نے فرمایا بھی وہ پھر میں نے وہ چادر آپ کے پاس نہیں دیکھی، یا رسول اللہ میں گھر گیا اور میں نے تنور میں جھونک دی۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس کا رنگ کوئی مردانہ نہیں تھا، تم کسی خاتون کو گھر دے دیتے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جس چیز کو ایک دفعہ آپ ناپسند فرما دیں اور ہمارے بس میں ہو اور پھر وہ چیز دنیا میں باقی بھی رہے، بظاہر ایک چادر کا واقعہ ہے، معمولی سی بات ہے، لیکن کیفیات اس کے پیچھے کتنی ہیں اور اس کے پیچھے خلوص نیت کیا ہے، اور اس کے پیچھے، اسے کہتے ہیں تقویٰ، کہ میرے محبوب نے ناپسند فرمائی، یہ دنیا میں ہو ہی کیوں؟ بظاہر واقعہ چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے جذبات کا ایک سمندر بحر ناپیدا کنار موج زن ہے کہ جس نے اسے مجبور کر دیا کہ اسے تنور میں جھونک دو۔
اور جب حضور اکرم نے دوبارہ پرسش فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا بھی میں نے تو کہا تھا کہ یہ مردوں کے لیے یہ رنگ اور یہ پھول وول نہیں اچھے، تو آپ گھر میں خاتون کو دے دیتے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا، گھر تو گھر ہے، پھر دل نہیں مانتا کہ وہ دنیا میں بھی رہے۔ تو فرمایا نیکی وہ عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر دے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور حج میں گھر جانا کوئی منع بھی نہیں ہے، تم مقامی لوگ ہو، تم طواف کرتے ہو، فارغ وقت میں گھر جاؤ اور دروازے سے جاؤ۔ بات یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تعلق قائم کر لو۔ گھر ہو، بیت اللہ ہو، بازار ہو یا صحرا ہو یا جنگل، کہیں بھی تم اکیلے نہ ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس طرح سے کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ اس کی یاد روئے روئے میں رچ بس جائے اور کسی لمحے وہ تمہارے پاس سے جدا نہ ہو۔ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہماری شاہرگ سے قریب تر ہے، ہمارے اپنے ہوش و حواس سے وہ ہمارے زیادہ قریب ہے۔ اس میں فاصلہ اور دوری کیا ہے؟ ہمارا اپنا وجود، ہماری ذاتی رائے۔ ہم جو کرتے ہیں دن بھر، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کہا، اگر یہاں سے میں نکال دو فاصلے مٹ جاتے۔ بات تو صرف یہ ہے کہ ہم خود حائل ہیں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان، دیوار ہم ہیں، ہمیں جمال الہی نظر نہیں آتا، کیوں؟ ہم خود اپنے سامنے دیوار ہیں۔ ہمیں اللہ سے بات کرنے میں لذت نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ ہم خود دیوار ہیں، پس دیوار کیا لذت آئے گی؟ تو سامنے ہو، میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کا سجدہ کون کرے؟ تو سامنے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو سامنے ہے، دیوار ہم بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس دیوار کو گراؤ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسان کی تخلیق تو اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کرے، اللہ کو پہچانے اور اپنے دل سے مجبور ہو کر سجدہ کرے، اتنا اس پہ فریفتہ ہو جائے کہ اس کا جی چاہے سجدے کرنے کو، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ بوجھ نہ سمجھے کہ یہ مصیبت گلے پڑ گئی جی، نماز کی، حج کی، بھاگتے دوڑتے آئے، چھینٹے مارے پانی کی، اٹھے بیٹھے بھاگ گئے، نہیں۔ اللہ کو اس طرح پہچانتا ہو کہ اب اس کا جی چاہے کہ اس کے سامنے سر نہ جھکانا، اس کے سامنے سجدہ نہ کرنا، یہ تو محرومی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کا مزہ تو جب ہے کہ تو سجدے میں جائے تو تیرا دل اللہ کو دیکھ رہا، تو ایسے سجدہ کرے جیسے اللہ کے روبرو کر رہا ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر اتنی ہمت نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ یقین کامل ہو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے اگرچہ میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو مجھے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی 2 درجے سجدے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، عبادت کے 2 درجے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت میں ہر اطاعت آ جاتی۔ اللہ کی اطاعت ایسے کر جیسے تو اسے سامنے دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، تیرے روبرو ہے، تجھے وہی کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ روبرو جو ہے، سامنے جو ہے، کرنا کا طرح ہو، جیسے تو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔
آنکھ دنیا میں اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن دیکھتے بھی ہے۔ انسان کے پاس صرف یہ آنکھ نہیں جو پیشانی میں ہے، یہ تو کافر کے پاس بھی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں ینظرون الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نظریں تو گھماتے ہیں، ہم لا یبصرون، لیکن تجھے دیکھ نہیں پاتے۔ انہیں اپنا ایک قریش کا نوجوان نظر آتا ہے، محمد بن عبداللہ نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو ظاہری آنکھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر آنکھ دیکھتی تھی، مزہ تو جب ہے کہ محمد الرسول اللہ دیکھا جائے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا یہ فرمان عالی کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں بھی آنکھ ہے، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، دل کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ جو کام بندے کے لیے ناممکن ہوتا ہے اس کام کو بندہ فرض بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے بغیر سبب کے مشین کے ہم اڑ نہیں سکتے، تو کسی بندے سے کہیں کہ آپ بیٹھ کر سوچیں میں اڑ رہا ہوں، تو وہ نہیں اڑ سکتا، سوچ کر بھی نہیں اڑ سکتے۔ جو کام ناممکن ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تصور بھی انہی کاموں کا کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ اگر دل کی آنکھ بھی جمال باری نہ دیکھ سکتی تو حضور یہ ارشاد ہی نہ فرماتے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، جو کام ناممکن ہوتا ہے بندے کے لیے اس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ میں اور آپ کبھی بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں کہ ہم ملک کے صدر ہوں؟ یا کیا بات ہے، یہ 5.5 فٹ کا مٹی کا بندہ یہ ہمارے جیسا ہی صدر نہیں ہوتا؟ 4.5 ہاتھ کا بندہ ہوتا ہے، اسی ملک کا شہری ہوتا ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے، ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں، ہم بیٹھ کر کیوں نہیں تصور کرتے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن؟ میرے بھائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ عام سی بات ہے، ایک چڑیا ایک مکھی اڑتی پھرتی ہے، ہم کبھی بیٹھ کر سوچیں میں اڑ کے اس دیوار پہ بیٹھ جاؤں، مکھی بیٹھ جاتی ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے، چونکہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو جو کام بندے کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا اس کے بارے اسے کہنا کہ اس طرح سوچ لو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو بات بنتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق فرمایا۔ بندہ دیکھ سکتا ہے، اس آنکھ سے نہ صحیح، اس سے دیکھے، جس سے دیکھ سکتا ہے اس سے دیکھے، جمال باری کو دیکھے تو سجدے کا مزہ آ جائے، جمال باری کو دیکھے تو شریعت پر عمل کرنے کا مزہ آ جائے، لطف آ جائے۔ پھر اگر بڑی ہمت کم ہے اور نہیں دیکھ سکتا تو یہ یقین تو پختہ کر لے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، میرے اندر موجود ہے، میری رگو پے میں موجود ہے، میرے باہر موجود ہے، میرے آگے موجود ہے، میرے پیچھے، والاول والآخر والظاہر والباطن، ہر طرف جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پھر مزہ آئے گا عبادت کرنے کا، ہیرا پھیریوں سے نہیں کہ دروازہ سامنے سے بند کر دو، گھر میں پیچھے سے چلے جاؤ اور معمول وہی رہے، گھر استعمال اسی طرح ہوتا رہے اور صرف ایک ظاہری بنا دو، اس طرح نہیں۔ بلکہ نیکی وہ ہے جو تمہیں اللہ سے نسبت عطا کر دے، تقوی عطا کر دے، اور تقوی اختیار کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ جان کو، مال کو
قوت کو، زبان کو، علم کو جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کا دین زندہ رکھنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نچھاور کرو۔ بھئی جب روبرو ہو گئے تمہارا تعلق دوستی کی حد میں داخل ہو گیا۔ ہم عربی میں تو اللہ کے دوست کہتے ہیں، ولی اللہ، ولی کا مطلب اللہ دوستی ہوتا ہے، ولایت دوستی ہے۔ تو جب تمہارا اللہ سے تعلق دوستی کا ہو گیا، پھر دوستی میں کچھ بچا کے رکھنا کون سی دوستی ہے؟ جب دوستی کا دعویٰ ہے تو دوستی میں کچھ بچا کے رکھنا دوستی نہیں ہوتی۔ بے شمار نعتیں لکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شمار مدحت لکھی گئی اللہ کریم کی۔ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی کوئی جملے موضوع کر لیتا ہوں، مزاج میں اب طبیعت میں بات آ گئی تو کچھ کہہ دیا۔ اس میں اللہ کی حمد بھی لکھی، میں نے نعت بھی لکھی، لیکن میں نے ہندو شعراء کی نعتیں بھی پڑھی۔ میری لائبریری میں ہندو شعراء کی نعتوں کی اتنی بڑی کتاب موجود ہے کہ ہندو شاعروں نے جو نعتیں لکھی وہ کسی نے کلیکشن کی ہندو شاعروں کی لائبریری میں موجود ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ بعض نعتیں بڑے مسلمان شاعروں سے بھی بہت اچھی ہیں، لیکن رہے ہندو کے ہندو۔ مطلب ہے الفاظ چنے، ان سے مصرع بنایا، انہیں موزوں کیا، یہ سارا کچھ دماغ کا اور زبان کا کھیل تھا۔ دل وہی رہا جو پہلے تھا، پھر اس نعت کا کیا فائدہ؟ اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ ہر نعت خان نے کچھ لینے کی بات کی ہے۔ ہر اس بندے نے جس نے اللہ کی تعریف لکھی ہے کچھ لینے کی، بظاہر ہے اللہ سے بھی لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لینا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً میں تقسیم کر رہا ہوں، لٹا رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے، میں بانٹ رہا ہوں۔ لینا تو وہیں سے ہے، لیکن جب بات دوستی میں داخل ہو گئی تو دوستی کے تو اصول مختلف ہوتے ہیں۔ دوستی لینے سے نہیں بنتی، دوستی دینے سے بنتی ہے۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ دوستی نہیں ہے۔ اس پر میں کیا قربان کر سکتا ہوں، دوستی یہ ہے۔ ایک روایت ملتی ہے نا، بعض لوگوں نے نقل کی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا نیلام ہونے کو تھا اور اعلان کر دیا گیا بازاروں میں کہ یہ قافلہ آیا اور اس کے پاس بہت خوبصورت نیلام ہے، لیکن اس کی بولی ہوگی اور جو زیادہ قیمت دے گا اس کو مل سکے گا۔ تو ایک بڑھیا سود کاٹ کر بیچا کرتی تھی، روئی خریدتی، پھر اس کا سود کاٹتی، پھر وہ بیچتی، تو اس پر گزارا تھا، 2 آنے 4 آنے بچ گئے۔ اس کے پاس سود کی ایک اٹھی تھی، اس نے کہا آج یہ سود بیچوں گی نہیں، بولی لگاؤں گی۔ چل پڑی۔ کسی نے راستے میں پوچھا بڑی بھی کہاں جاتی؟ اس نے کہا سنا ہے بہت خوبصورت غلام آیا ہے، یوسف نام ہے اس کا، بہت حسین ہے، تو لوگ بولیاں لگائیں گے خریدنے کے لیے، تو میں جا رہی ہوں بولی لگاؤں۔ اس نے پوچھا تیرے پاس ہے کیا؟ یہ سود کی اٹھی ہے، روزانہ بیچتی ہوں، 2-4 آنے کی بکتی ہے۔ اس نے کہا اس اٹھی سے یوسف کی بولی لگاؤ گی؟ اس نے کہا یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میرا سرمایہ کچھ نہیں، لیکن جو ہے میں وہ یوسف پہ لٹانا چاہتی ہوں۔ مجھے یوسف نہیں ملے گا جانتی ہوں، لیکن میں یوسف کے خریداروں میں شمار کوئی ہو جاؤں گی، میں طلبگاروں میں شامل ہو جاؤں گی۔
تو نعت لکھنے میں بھی یہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں. اللہ سے ہر چیز مانگو، اسی نے دینی ہے، لیکن تم اس کے لیے کیا دے رہے ہو؟ فرمایا لینا ہی دوستی تو نہیں ہوتی. دوستی کی بنیاد تو دینے پہ ہوتی ہے کہ تم کیا قربانی دے سکتے ہو. اور اگر تمہیں اللہ سے ولایت نصیب ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو پھر اٹھو، لڑو اس کی راہ میں، جانے دو، مال دو، بیٹے شہید کراؤ، لاشیں اٹھاؤ بیٹوں کی، پتہ چلے کہ تمہاری دوستی ہے اور تم دوستی پہ نچھاور کر رہے ہو. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی اور شاعرہ بھی تھی. بڑا مرثیہ انہوں نے کہا تھا اپنے بھائی کی موت پر. مجھے اب ان کے اشعار یاد نہیں آ رہے. ان کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے بھائی کی یاد دلاتا ہے. وَاذْكُرُهُ بِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسُ. دوسرا مصرع ذہن میں آ گیا کہ سورج ڈوبنے تک میں اسی کو یاد کرتی رہتی. اتنا حساس دل تھا کہ ایک بھائی کے مرنے پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا اس کا ایک شعر ہے، یذکرنی طلوع الشمس سخرا. سخر ان کے بھائی کا نام تھا. کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا کو مختلف امور میں لگا دیتا ہے. کوئی کاروبار پہ نکلتا ہے، کوئی کاشتکاری پہ، کوئی لین دین پہ، کوئی دکان پہ، کوئی ملازمت پہ. لیکن مجھے طلوع ہونے والا سورج سخر کی بھائی کی یاد دلا دیتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو بھائی کو یاد کرنے لگتی ہوں. وَاذْكُرُهُ بِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسُ. سورج کے ہر سورج کے ڈوبنے تک میں بھائی کی یاد میں گم رہتی. غالباً قادسیہ کی جنگ میں شریک تھیں اور 4 نوجوان بیٹے ہمراہ تھے. مجھے صحیح یاد نہیں لیکن غالباً قادسیہ کی جنگ تھی. یکے بعد دیگرے چاروں شہید ہو گئے. انہیں خیمے میں اطلاع ملی. 4 جوان بیٹوں کی نعشیں خیمے میں لائی گئیں. وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی تو کتنا بے نیاز ہے، تو نے میرے 4 بیٹے قبول کر لیے. تو کتنا کریم ہے، میں تو کچھ بھی نہ تھی. 4 جوان بیٹوں پہ کوئی مرثیہ نہیں کہا، کوئی شعر نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حضور کہنے لگی میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. تو نے میرے 4 بیٹے قبول کر لیے. میں 4 شہیدوں کی ماں تیرے سامنے قیامت کو کھڑی ہوں گی. تو نے مجھ پر کتنا احسان کیا. فرمایا دوستی کا دعویٰ ہے تو میدان میں نکلو. تمہارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وجود تمہارا، نہ مال تمہارا، نہ جان تمہاری. چھپا چھپا کے پھرتے ہو. وقاتلوا فی سبیل اللہ. دوستی کا دم بھرتے ہو تو پھر دوستی کے لیے کیا نچھاور کرتے ہو. میدان میں آؤ. اور یہ قتال محض قتال نہیں ہے کہ لوگوں کو مارنا ہے، نہیں. الذین یقاتلونکم. ان لوگوں سے مقابلہ کرو جو اللہ کو ماننے والوں کو قتل کرتے ہیں. تم انہیں قتل کرو یا قتل ہو جاؤ. وَلَا تَعْتَدُوا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مذہب ہے اسلام. جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے مقابلہ کرو، لیکن تم زیادتی نہ کرنا. جو زیادتی کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، نکلو مقابلے میں، جہاد کرو، قتل کرو، قتل ہو جاؤ، لیکن زیادتی نہ کرو.
ولا تعتدوا۔ احد میں مشرکین مکہ پہلی جنگوں میں بھی ایسا کرتے تھے کہ کسی کے خلاف بہت غصہ ہوتا اور وہ بندہ کہیں ان کے ہاتھوں مارا جاتا تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ناک، زبان، کان، ہر چیز کاٹ کر، اعضاء کاٹ کر ایک ہار بنا کر اس میت کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ یہ بڑا ان کا برا انتقام تھا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے داد شجاعت دی تھی بدر میں اور نامور قریش کو قتل کیا تھا، احد میں خود شہید ہو گئے، تو مشرکین مکہ نے یا ان کی خواتین نے ان کا مسئلہ کر دیا، اعضاء کاٹ کر گلے میں ہار پہنا دیا۔ جب شکست ہوئی مشرکین کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، آپ نے کئی دن وہاں 3 دن قیام رکھا احد میں، تو حضور تشریف لے گئے تو حضور کے چچا بھی تھے اور محبوب بھی تھے۔ تو محبوب چچا کا یہ حال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں 80 کافروں کا یہ حال کروں گا، میں 80 سردار کافروں کے سرداروں کا مسئلہ کراؤں گا۔ فوراً وہی آ گئی کہ میرے نبی ایک کے بدلے ایک کا کر سکتے ہو، 80 کریں۔ آپ نے قسم کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ دیجئے۔ حضور نے قسم کھا لی تھی، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، زیادتی نہیں ہو سکتی، ایک کے بدلے ایک کا کر سکتے ہو اور قسم کا کفارہ دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ میں ایک کا بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے کفارہ دیا قسم کا، فرمایا میں ایک کا بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں تو ٹکے ٹکے سے پیار ہے، پائی پائی سے پیار ہے، اس کے لیے دھوکے دیتے ہو دوسروں کو، جھوٹ بولتے ہو، خیانت کرتے ہو، بددیانتیاں کرتے ہو اور دعویٰ بھرتے ہو، کہتے ہو اللہ نظر نہیں آتا اور اللہ سے بات نہیں ہوتی اور نماز میں لطف نہیں آتا۔ کہاں سے آئے گا؟ لوٹو نہیں، لٹا کے دیکھو، لینے پہ نہ رہو، کچھ دے کے بھی دیکھو، کچھ لوٹا کے بھی دیکھو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، وہاں اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ خواہ مخواہ لوگوں کے پیچھے تلوار سونت کر نہیں پھرنا، اور لڑائی میں بھی دھیان رہے ولا تعتدوا، زیادتی نہ ہونے پائے، جس طرح وہ لڑ رہے ہیں، جیسے وہ لڑ رہے ہیں ویسے ہی لڑو، ظلم اور زیادتی گوارا نہیں ہوگی۔ اب تو خیر وہ ایک قانون آ گیا نا مغرب سے، اہل مغرب کا قانون یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز۔ اسلام اس طرح کا مذہب نہیں ہے کہ کہیں بندے کی باگ ڈھیلی چھوڑ دے، کہیں سب جائز نہیں ہے، نہ محبت میں نہ جنگ میں، ہر طرف حدود ہے۔ دیر آر لمٹس، یو کانٹ گو بیانڈ دا لمٹس۔ محبت میں بھی جنگ میں بھی حدود ہیں، آپ حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کے ساتھ تو اللہ موجود کھڑا ہے، آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ بستا ہے، آپ زیادتی کیسے کر سکتے؟ زیادتی کافر سے اور اس کافر سے جو تمہارے مقابلے میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اس سے بھی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اس کی محبت کے طالب ہو، تم زیادتی نہیں کر سکتے۔ اسلام پہ الزام آتا ہے کہ یہ تلوار سے پھیلایا گیا۔ یہ کیسے تلوار سے پھیلایا گیا جو جنگ میں بھی ایک حد کا لحاظ رکھتے اور زیادتی نہیں کرتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیڑا اٹھایا کہ مسجد اقصی کو آزاد کراؤں گا عیسائیوں سے۔ اب ہر گھر میں ہر بندہ خود کو ایوبی سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن عیسائیوں کے پاس نہیں،
مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں. ہماری یہ جرت بھی نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ سوچیں بھی کہ اسے آزاد بھی کرایا جا سکتا ہے. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ تو وہ مسجد ہے جسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا، تو اس پر پھر عیسائیوں کا قبضہ. اس ایک جنگ کے لیے انہیں ہزاروں جنگیں لڑنا پڑی، لیکن وہ لڑے اور فتح کی. کنگ رچرڈ تھا برطانیہ کی ایک سلطنت کا حکمران. اسے برطانیہ والے بڑے فخر سے اب بھی لکھتے ہیں رچرڈ دا لائن ہارٹڈ، شیر دل رچرڈ. وہ لائن ہارٹڈ کیا تھا؟ برطانیہ سے چلا، راستے سے عیسائی حکمرانوں سے فوجیں سا ایک بڑا لشکر برطانیہ سے فلسطین پہنچا اور صلاح الدین ایوبی سے میدان میں مقابل ہوا. اللہ کے بندوں کی کیا بات ہے. این لڑائی میں کوئی تیر لگا اور رچرڈ کی سواری کا جو گھوڑا تھا وہ مر گیا اور رچرڈ پیدا ہو گیا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی نظر تھی. انہوں نے خادم کو بلانے کا شاہی استبل کا میرا سواری کا گھوڑا رچرڈ کو دے کر رہو، وہ یہ نہ کہے کہ میں پیدل تھا اس لیے مارا گیا. میری ذاتی سواری کا ایک گھوڑا لے جاؤ، رچرڈ کو دے کر آؤ کہ اس طرح نہ کہ گھوڑا مارا گیا میں مقابلہ نہیں کر سکا، ہمیں اللہ کی راہ میں مقابلہ کرنا ہے. صلاح الدین کو شیر دل کسی نے نہیں لکھا. شکست کھائی رچرڈ نے، ناکام واپس گیا، اسے تاریخ شیر دل لکھتی ہے. اور جس نے فتح کیا اور اس مقابلے سے کیا اسے کسی نے شیر دل نہیں لکھا، اس لیے کہ یہ ہمارا کام تھا لکھنا. ہم سے مردانگی رخصت ہو گئی اور نامردوں کو اللہ ملتا ہے. کیسے عجیب لوگ ہو. نامرد اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہاں تمہارے پاس سب کچھ اللہ کا ہے، لوٹاؤ نہ نچھاور کرو اس کی راہ میں جہاں ضرورت پڑے. لیکن اب سارا مغرب جہاد سے لڑنا اترسا، جہاد کو قرآن سے کیوں نکال دو؟ جہاد تو ایک باؤنڈ چیز ہے، محدود چیز ہے، اس کی حدود و قیود ہیں. کسی پر ظلم اور زیادتی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ جہاد نہیں ہے. زیادتی نہ کرو اس لیے کہ تم تو اللہ کی محبت کے دیوانے ہو، اور زیادتی کرنے والوں سے وہ محبت نہیں کرتا. میں نے آیات تو زیادہ پڑھی تھیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا. اللہ کریم قبول فرمائے، ہمیں وہ درد دل عطا کر دے، اپنا قرب عطا کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، وہ اہلیت عطا کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.